اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جائیں۔ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کے مقصد سے آج ہم ایک تفسیر کی اور کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا، کیسے تحیی الموتیٰ یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو قال اولم تؤمن اللہ نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال فرمایا بلا جی ہاں، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فرمایا اللہ نے فخذ پکڑ اربعۃ من الطیر 4 پرندے فصرہن ان کو اپنے ساتھ رکھ یا ان کو اپنے ساتھ رہنے کا عادی کر، الیک ثم اجعل پھر جعل بنا ان کو، علی کل جبل منہن جزءا ان کو ٹکڑے بنا کر پہاڑوں پر رکھیں، اور ثم ادعوہن پھر ان کو بلائیں، یأتینک وہ آئیں گے آپ کی طرف چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہے، اس کا جو ترجمہ ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ یہ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے حوالے سے جو ہے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ یا اللہ کہ مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ قال اولم تؤمن کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا جی ہاں کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایمان کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا۔ تو اس میں مفسرین کرام کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ سمندر یا دریا کے کنارے پر گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ انسان پڑا ہوا ہے، کہ پہلے پانی اس کے اوپر ہوتا ہے تو دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو بھی جانور ہیں، اس کے جسم کو کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے پانی جو ہے وہ جب پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے تو جو چرند پرند ہیں، جو کوے ہیں، چیل، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے سوری، وہ آ کے ان کے نوشتیاں اور گوشت کو کھاتے ہیں۔ ایک تو قول مفسرین کرام کا یہ ہے، اور جب اس طرح آپ نے یہ دیکھا منظر تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اس طرح جب کوئی مردہ ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو آپ نے یہ اللہ سے عرض کی کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو ایسے، کیونکہ گوشت کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ جانوروں کے، دوسرے پرندوں کے پیٹ میں، اور پھر اللہ کیسے اس کو جو ہے زندہ کرے گا جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کا گوشت
کوئی حصہ کہاں کوئی کہاں پہنچ جائے گا، تو ان کو پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور دوسرے ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو اللہ کے حکم سے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے پیغام لے کر اللہ کا جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کس طرح یقین آئے گا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا ہے؟ ملک الموت سے سوال کیا تو ملک الموت نے کہا کہ جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے پھر یہ اللہ سے عرض کی کہ میرے سامنے اس طرح مردوں کو زندہ کیا جائے تو مجھے یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا خلیل بن گیا ہوں۔ اب یہ دونوں روایات ہیں مفسرین کرام نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قال وخذ اربعۃ من الطیر، کہ آپ جو ہے 4 پرندوں کو پکڑیں۔ اب وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ اس میں ایک آتا ہے مور، اس کے علاوہ جو ہے مرغ، اس کے بعد کبوتر، اور اس کے علاوہ جو ہے چوتھا اور آخری وہ کوا۔ بعض نے گدھ بھی لکھا ہے لیکن وہ بھی کوے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ 4 جو ہے پرندے آپ نے اپنے پاس رکھے اور اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو جو ہے کھلاؤ پلاؤ اور اپنے ساتھ جو ہے رکھو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ سجھانا یا ساتھ رکھنا یا ان کو اپنا عادی بنانا، یعنی ان کو پہلے اپنا عادی بنا لیں۔ تو آپ نے یہ 4 پرندے لیے اللہ کے حکم سے اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان کو گوشت ذبح کیا اور ذبح کر کے ان کے سر اتار کر کے اپنے پاس رکھ لیے، اور باقی جو ان کا جسم کے حصے تھے ان کا قیمہ بنا کر، ان کی بوٹیاں بنا کر، چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر آپ نے وہ جو ہے سامنے پہاڑ پہ رکھ دیے۔ اور پہاڑ پہ جب رکھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس طرح کہا تھا کہ آپ جو ہے پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلائیں تو وہ چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، قیمہ بنایا، اور بنانے کے بعد جو ان کا سر تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان کا باقی قیمہ ایک دور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھ دیا۔ پھر آپ نے ایک پرندے کو بلایا، جیسے سب سے پہلے مور کو بلایا کہ اے مور ادھر آ جاؤ، تو جو مور کا سر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور جو نیچے والا اس کے جسم کا دھڑ تھا وہ سامنے تھا، اور وہ مور جو ہے سر کے بغیر زندہ ہو گیا، اس کی ہڈیاں اکٹھی ہو گئی اور پھر وہ آ کے اپنے سر سے مل گیا اور ایک پرندہ بن گیا۔ پھر اسی طرح کبوتر جو ہے، کبوتر کا سر اپنے پاس رکھا اور کبوتر کو بلایا، تو کبوتر جو ہے اس کی جو گوشت تھا، قیمہ جو بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے گوشت کیسے تھے وہ اکٹھے ہوئے، وہ سر کے بغیر اکٹھا ہو کے چلتا ہوا دوڑتا ہوا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کا سر جو ہے کبوتر کو اس کے ساتھ لگ گیا۔ اسی طرح ایک مرغ تھا، اس کو جو ہے سر کو کاٹا، وہ سر اپنے پاس رکھا اور جو تھا پھر مرغ کو بلایا، پھر مرغ جو ہے وہ دوڑتا ہوا سر کے بغیر جو ہے وہ آیا اور اس کا سر جو ساتھ جڑ گیا۔ اسی طرح سب سے آخر میں جو کوا ہے اس کو بلایا، تو وہ کوا بھی چلتا ہوا دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، اور اس کا سر بھی جو ہے اس کے سر کے اوپر لگ گیا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر، التجا پر جو ہے
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کے سامنے جو ہے یہ چیزیں چاروں زندہ فرما دی، اور آپ کا پھر جو ایمان ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا جب آپ نے مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھا۔ یعنی جو آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا، جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ویڈیو کے شروع میں، ایک مردے کو جب مچھلیاں کھا رہی تھی، وہ سمندر کے کنارے پڑا تھا، تو کبھی اس کو مچھلیاں کھاتی اور کبھی جب وہ پانی سے باہر آتا تو جو باہر کے پرندے چرند پرند ہیں وہ کھاتے۔ آپ نے پھر جو ہے اللہ سے عرض کی کہ مجھے اللہ بتا کہ تو کیسے پھر اس طرح زندہ لوگوں کو کرے گا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جب اس طرح کوئی جل جاتا ہے اور ہم لوگوں کو جلا دیتے ہیں، بعض جو ہندو لوگ ہیں تو وہ جلا دیتے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ لوگ ہمارے آگ میں جل جاتے ہیں، دریاؤں میں غرق ہو جاتے ہیں، ان کی لاشیں نہیں ملتی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اصل تو اللہ کے انبیاء جو اپنی امتوں کے لیے اس طرح کرتے ہیں تاکہ ان کی امتوں کو بھی یہ علم اور یہ جو سبق ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ہے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور آپ کو جو خلیل کا لقب دیا تھا وہ بھی آپ کو جو ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ خلیل جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی اللہ کا نبی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو پھر ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سے بھی پتہ چلا کہ دعائیں جو ہے وہ مقبول اور قبول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو بلایا۔ اب جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کو یا اللہ کے نبی کو ان کو یاد کرنا یا انہیں بلانا تو یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے منافی ہے اور شرک ہے معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہو کے پرندوں کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں، مردہ پرندوں کو، تو اللہ نے انہیں خود حکم دیا ہے اور وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے، اللہ اس کو شرک نہیں سمجھتا۔ تو پھر اللہ کے نیک بندوں کو، جن کے بارے میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کہ جب کوئی اللہ والا مر جاتا ہے، کوئی اللہ کے نبیوں پر نبی مر جاتے ہیں تو اس دنیا سے تو پردہ کرتے ہیں لیکن اپنی قبر میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنی زیادہ حدیث موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے جو ہے کسی بھی مردہ کو کہا یا یاد کیا یا ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کی تو معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو کسی کو مشرک کہنا یہ یقیناً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جو ایسے بھائی ہیں جو دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ اگر قبرستان میں جائیں اور دوسروں کو جا کے پکاریں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مشرک بنا دیتے ہیں، تو یہ جو ہے درست بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح طرح دین سمجھنے اور قرآن پاک سمجھنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔ اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ کہ ان کو اللہ نے 100 سال بعد اٹھایا، یہ انسانوں کو زندہ کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ اب جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ اور اسی طرح آپ یہ پرندوں کو دیکھ چکے ہیں کہ پرندے کیما بن گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے، اور پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی طرف بلایا تو سارا الگ تھے۔ اب جن لوگوں کے سار اور دھڑ الگ ہو جاتے ہیں، تو اگر پرندوں کے سار اور دھڑ الگ ہوں تو ان کو اللہ اکٹھا کر کے زندہ کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے سر کہیں اور دفن ہیں اور جسم کہیں اور دفن ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اجسام کو بھی اللہ یقیناً اکٹھا کرے گا اور ان کو جو ہے جزا اور یہ سزا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں
اور اسے نیکی سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔